حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم الثاني أنه سمع علقة بن القاسم الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله. مجموعہ احادیث مبارکہ میں سے مشہور ترین مجموعہ احادیث کی کتاب عظیم محدث بلکہ امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیفات کیسے صحیح بخاری کے پہلے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے. اس فقیر نے عمدۃ الخطباء حضرت علامہ محمد ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں یورشی کا ذکر بھی پڑھا اور خاص طور پر امام الفقراء شیخ طریقت پیر مشفی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر بھی سنا. لیکن آج پہلا میں کہا ہے کہ اس یادگار کو ان کے دربار میں بھی آیا ہوں. میں یہ وہاں نہیں گیا لیکن میں جانتا ہوں جو آ گیا ان کے پاس چلا گیا ہے. اور کہ میں آ گیا انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوگی. مجھے خوشی ہے اس کا سسٹم دیکھ کر. میں تفصیل میں دینا چاہتا ہوں. بہت بہتر ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں اور بہتری پیدا کرے, اللہ اس میں اور ترقی دے. اس میں برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے. امام بخاری شریف کی جو پہلے کلمات پڑھے ہیں تسمیہ شریف کے بعد کیف کان حق الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صورت, کیفیت, اقوال
افعال کے تذکرے کا نام حدیث ہے۔ جس قول میں، جس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قول کا تذکرہ ہو، آپ کے کسی کیفیت کا تذکرہ ہو، آپ کے کسی فعل کا تذکرہ ہو، آپ کے کسی کیفیت کا تذکرہ ہو، آپ کے سفر کا ذکر ہو، آپ کی نیند کا ذکر ہو، آپ کی بیداری کا ذکر ہو، آپ کے چلنے کا ذکر ہو، آپ کے بیٹھنے کا ذکر ہو، آپ کے زلفیں سنوارنے کا ذکر ہو، جو بھی ذکر ہو، وہ جس کتاب میں جس ذکر ہوتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور شریعت کا ماخذ وحی الہی ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے احادیث ذکر کرنے سے پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے عوام کو شاید میری باتیں اتنی سمجھ نہ آئیں، اور طلباء بچوں سے تو ہے ہی بالا تر، لیکن چونکہ درجہ حدیث کے طلباء بیٹھے، ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وحی کا جو کلمہ ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے، اور لغوی معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کا شرعی معنی ہے۔ وحی کا کلمہ قرآن شریف میں 5 درجن سے زیادہ مرفوع آیا ہے۔ کبھی اوحا آیا، کبھی یوحی آیا، کبھی اوحیت آیا، کبھی الوحی آیا، کچھ مختلف الفاظ سے آیا ہے۔ لیکن میں طلباء کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اس کا استعمال اس معنی میں کم ہے جو ہم مراد لیتے ہیں، وہ لغوی لحاظ سے کئی معنوں میں استعمال ہے۔ وہی خفیتاً، پوشیداً، جلدی میں کسی کے بات میں ذہن میں بات ڈالنے کو کبھی کہتے ہیں۔ اس لیے وہی کرنا اس کو کہتے ہیں موحی، جس کو وحی کی جائے وہ موحا یا موحا الیہ، جس کو وحی کی گئی۔ قرآن پاک میں وحی کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور اصل وہی ہے۔ وحی کا انتظام ملائکہ کی طرف بھی ہے، بلکہ ایک اور نازک بات کہوں، وحی کرنے کا انتصاب شیطان کی طرف بھی ہے۔ یوحی بعض الی بعض زخرف القول غرورا۔ اس لیے طالب علموں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وحی کا لفظ اتنا آسان بھی نہیں جتنا سمجھ کر فوراً کہہ دیا گیا۔ جب قرآن میں دیکھو کہ میں نے ہوا ہے، کبھی وحی کرنے کا ذکر آیا ہے زمین کی طرف، کبھی وحی جس کو کی گئی ان میں شہد کی مکھی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں وقت نہیں کہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن کی میں نے ایک آیت ذکر کر دی شیطان کے بارے میں، ان کا ہے، لیکن جب علماء بولتے ہیں، اہل اسلام بولتے ہیں، مذہبی تناظر میں بات کرتے ہیں، تبلیغی تناظر میں بات کرتے ہیں، پھر وحی کے معنی ہوتا ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر، رسولوں میں سے کسی رسول پر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس کلام کا نام وحی ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کے دل اندر نازل ہوا، پہلے انبیاء کرام پر کئی طریقوں سے نازل ہوا، بہت سا تک کتابی شکل میں نازل ہوا، خاص طور پر تورات شریف، لیکن نبی پاک علیہ السلام پر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر اس وحی کو نازل کیا، اس وحی نے برداشت کیا، قرآن کی قوت کو رسول اللہ کے سینہ نے، آپ کے قلب مطہر نے قوت کو برداشت کیا،
اور برداشت کر کے جب آپ نے پڑھا کہ دار محمد کے لیے قرآن کو اللہ نے آسان فرما دیا. میں بجلی کے معاملات کا واقف تو نہیں، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ بجلی گھر میں بجلی ہوتی ہے کئی ہزار وولٹ کی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس میں کتنی طاقت کی آتی ہے، لیکن آگ کے اس کو چھوٹی طاقت کی کیا جاتا ہے وہ بجلی، لیکن اس کی کم ہوگی. اگر پوری طاقت کی آئے تو نہ ٹی وی باقی رہے، نہ بلب باقی رہے، نہ مکان باقی رہے، سب جل جائیں. تو قرآن پاک کی عظمت کوئی برداشت کر سکتا ہے. نبی پاک کے قلب میں مطار کر کے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا. آج 5 سال کے بچے بھی حافظ قرآن، کتنی آسانی اس کے اوپر کر دی گئی تھی. تو وہی اب جب وہی بولتے ہیں، ہم جب وہی کریں گے، یہاں بھی جو وہی کا ذکر آ رہا ہے وہ کئی معنوں میں سے ایک معنی ہے کلام اللہ منزل علی نبی من الانبیاء. اب نبی پاک علیہ السلام کا کلام کو بھی وہی کہتے ہیں. اتنا ہوتا ہے کہ اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں اور قرآن پاک کو وہی مطلوب کہتے ہیں. آپ کے اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کے بعد قرآن حدیث، قرآن پاک کی تفسیر، نبی علیہ السلام کی سیرت نہ ہو، نبی علیہ السلام کا قول نہ ہو، رسول اللہ کا فعل نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن کا پتہ چلے. مثلا اقیم الصلاۃ، رب نے صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ کیا قائم کریں؟ قرآن نہیں بتاتا کہ قبلہ رخ ہونا ہے، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، ہاتھ باندھنے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، اخلاص پڑھنی ہے، رکوع. کوئی تفصیل میں قرآن میں کہیں نہیں ملتا. رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو، صلو پر عمل ایسے کرو جیسا تمہارا نبی عمل کرتا. یہ صلاۃ عمل ہے رسول اللہ کا. یہاں پر میں اعتقادی مسئلہ بیان کرتا ہوں. آج کا نہیں ہوتا. پرانے کئی لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ کا تصور نہ کرو، یہ شرک میں نہ آ جائے، کہ ان کی تعظیم آ جائے گی، ان کا احترام آ جائے گا، ان کا ادب ہو جائے گا. تو نماز تو عبادت اللہ کی ہے، سب سے بڑی تعظیم اس کی ہے، تواضع اس کے دربار میں کر دیا. تو آپ پر اگر کرو گے، تصور کرو گے تو غیر اللہ کا تصور ہو جائے گا. بڑے بڑے سخت الفاظ کا ہے کچھ بھی نہ کرو. جو حدیث کو مانتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں تصور نبی کا نہ کرو؟ نبی کا تصور نہ کرے. نمازی کے صحابی کے نمازی بھی ہوتی تھی، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے. اور کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا وَكُنْتُ أُصَالِحُ نَظْرًا، میں چوری چوری نبی پاک کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا. تو صاحب نبی علیہ السلام صلو کما رہے، حدیث رسول اللہ کے قرآن پاک کی تفسیر ہے اور سب سے اعلیٰ تفسیر کی بڑی فضیلت والی چیز ہے. ہمارے اساتذہ کرام نے حضرت امام مالک سے ادب سیکھا اور کہا کہ حدیث کی کتاب کا ادب، پڑھنے کے وقت ادب کرو، بیان کرنے کے وقت ادب کرو. کوئی ٹھٹھا، کوئی مذاق، گفتگو، سیاسی گفتگو، خاص طور پر غیبت، تنگ، اور یہ تو حدیث کے درس کے دوران بالکل نہیں ہونا چاہیے، جس کی روح کو ختم کر دے. اور ساتھ ہی یہ علم ایک نور ہے. علم کی بات ہو رہی ہے، اصل میں وہی علم ہے. اور نور علم کے کئی قسمیں ہیں. جاننے کو نور علم کہتے ہیں، نالج کو کہتے ہیں، فارسی میں دانست کہتے ہیں، دانستان کہہ دیتے ہیں. لیکن تمام شعبوں میں سے جو اعلیٰ علم ہے وہ نبی پاک کی تعلیمات. اس لیے علماء نے فرمایا ہم جب علم کی فضیلت کریں گے، جس علم کی فضیلت محترم قاری
بیان کر رہے تھے خطیب صاحب ہمارے قریشی صاحب، وہ جو علم ہے وہ نبی پاک کے سینہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال سے جو نور ہمارے پاس تک پہنچتا ہے اس نور کا نام ہے علم، اور وہ ایک حدیث ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذات، اس کے صفات، اس کے افعال، اس کے احکام کا پتہ چلتا ہے آدمی کا۔ علم حاصل کرنے والے سب طلباء کے لیے، لیکن وہ بچے ہیں، میں آپ کے سامنے میرا خیال ہے ایک علم حدیث کے طالب علم کا ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں دیر نہیں کرنا چاہتا کہ اثر اگرچہ ہم کہتے ہیں امر میں زور، ٹھیک ہے، پھر نشدت ہر من فاحش جہنم، لیکن کہیں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، لیکن ایک طالب علم کا محدث کا ہو جائے اس سے کوئی سبق کا مل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی طالب علم تھا۔ رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے، آپ کے عمل کو سمجھنے، آپ کے کیفیت کو پرکھنے کی جدوجہد میں طالب علم ہے۔ اور جب وہ دوسروں کو بیان کرتا ہے کہ نبی کیسے بیٹھے، کیسے اٹھے، کیا کہا، محدث۔ میں ہر صحابی کو حدیث کا طالب علم بھی سمجھتا ہوں اور ایک کو محدث بھی سمجھتا ہوں۔ انہیں میں سے ایک طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث بیان کرنے میں یہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے تعداد میں زیادہ ہے۔ خلفائے راشدین کا بڑا مرتبہ، درجات میں بڑا اونچا درجہ، لیکن احادیث کی کتابوں میں جتنی زیادہ ان کی روایتیں آتی ہیں اور نہیں آتی۔ آپ اس کی دو وجہ بیان کرتی ہیں، میں تھوڑی سی بیان کرتا ہوں۔ دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو بعد میں کروں، پہلی کہتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں بوڑھا تھا، بڑی عمر کے تھے کہ آپ طائف سے تشریف لائے، مدینہ پاک آئے، اسلام لائے، بڑی طویل عمر ہوگی، کتنی عمر ہوگی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے عمر، بوڑھے ہی ہوتا ہے، بوڑھے تھے۔ پھر نسیان کا مرض تھا۔ ہر شے کی مصیبت ہے، علم کی سب سے بڑی مصیبت نسیان تھا۔ انہوں نے سوچا کیا کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، حکیم کے پاس جاؤں، طبیب کے پاس جاؤں، کوئی وہاں سے نسخے لے کر کھاؤں کہ دماغ تازہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا دار الشفا مدینہ ہے اور اس کے مرکزی حکیم علی الاطلاق محمد مصطفیٰ، کیوں ان سے علاج کرائیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساه، یا رسول اللہ میں آپ کی بہت سی باتیں، آپ کی حدیثیں بڑی سنتا ہوں، کیونکہ مسجد میں ہر وقت رہتا ہوں، حاضر باز ہوتا ہوں، نہ تجارت کو جاتا ہوں، نہ باہر ملنے جاتا ہوں، نہ فیملی میں جاتا ہوں، مسجد میں رہ کر آپ کا آنا جانا بات کرنا دیکھتا ہوں کہ اسمع منک حدیثا کثیرا فانساه، میں بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میرا صحابی ہو کر مجھے کو حکیم سمجھا، ڈاکٹر سمجھا، وہ جسمانی علاج تو اور کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے تھے کہ میرا غلام ایسے پتہ ہے یہ ہر قسم کا علاج کرنے والے ہیں، روحانیت سے کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا افشد رداء، اے ابو ہریرہ چادر پھیلا۔ حدیث میں آتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوری یہ چادر اتار کر نہیں پہنی، وہ چادر جو پہنے تھے کرتے کے طور پر، چادر جو کرتے کے طور پر پہنے تھے وہی چادر کا کونا لیا اور پھیلا دیا بلا تشبیہ۔ میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا کس صحابی کے فعل کو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور کی تشبیہ بالکل نہ سننا، وہ تو بالکل ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں چادر پھیلا دی، فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، فغرفا بیدیہ، حضور نے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے چلو بنایا،
جیسے ہم کہتے ہیں بک، اچھا بک کہنا ہے پنجابی بک پڑھیا تو بک بھر کر میری چادر میں ڈال، اور فرمایا ضمہ الی صدر کا، اے میرا جو اس چادر میں نے ڈالا ہے اپنے سینے میں اکٹھا کر لے، اس چادر کو لگا لے۔ اب فرماتے ہیں جس دن سے وہ میں نے چادر لگائی ہے اللہ قسم کہا کرتا ہوں جو بھی سنتا ہوں بھولتا ہی نہیں ہوں، جو بات بھی سنوں تو گویا حافظہ اتنا قوی ہو گیا تو وہ بخاری سے بڑے محدث تھے، امام بخاری سے زیادہ الفاظ حدیث تھے، یہ تک محنت کر ایجاد کی ان کو تو ایک دوسرے۔ دوسری فرماتے ہیں میری وجہ یہ تھی کہ میں کہیں کام نہیں کرتا تھا، مسجد میں رہتا، اور اس سے میرا مسئلہ بھی آ جائے گا، ایسے رہ کر علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں کئی دن مسجد نبوی میں طالب علم ہوتے ہوئے میری یہ کیفیت رہی کہ مجھے کھانا نہیں ملا، بلکہ ایک رد فلا عضو کو زباب تھا، کچھ چیز چکھی نہیں، پانی کی فلا پانی بھی نہیں تھی، وہاں پر پمپ نہیں چلتے تھے، آج کی طرح کا معاملہ نہیں تھا، کچھ نہیں چکا، اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو۔ میں جو روایت بیان کر رہا ہوں اس کی بجائے دوسری روایت میں جو آتا ہے فرماتے ہیں میں کئی دفعہ مسجد نبوی میں گر جاتا اور لوگ سمجھتے مجنون ہے، دیوانہ ہے، یا اس کو غشی آ گئی ہے، کہ لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ قریش سے وہاں آتا ہے لوگ مجھ پر قدم رکھتے ہیں، میں یہ ترجمہ نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں لوگ مجھ پر قدم رکھ کر چلے جاتے ہیں نمازی۔ وہ نمازی کون تھے؟ وہ بکر تھے، وہ عمر تھے، وہ علی تھے، وہ عثمان تھے، وہ زبیر تھے، طلحہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ لوگ تھے۔ یہ کسی غریب کے پاؤں رکھ سکتے؟ جب کسی بات ہو تو جس درجے کا آدمی ہو ویسا ترجمہ کرو، جس درجے کا آدمی ہو وہ تو چینٹیوں کو تکلیف نہیں دیتے، تو ایک نوازی پر غریب پر پاؤں رکھے، یہ مراد ہے جب گزرتے تو رش ہوتا تو اوپر سے چھلانگ لگا کر چلے جاتے، اس کو پاؤں رکھنے سے آپ نے تعبیر کیا۔ یہ میرا ترجمہ ہے، کسی مولوی کو پسند آتا ہے تو رکھ لے، نہیں پسند آتا تو اپنا ترجمہ کرے۔ میں اس حدیث کے لیے کوشش فرماتے ہیں ایک دن میں اتنا بھوکا تھا کہ چلنے کی سکت نہیں تھی۔ یہ بخاری شریف، وہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہے، الفاظ نہیں تھے، مفہوم ہے جو میں پہلے بیان کیا۔ یہ بھی حدیث کا ہے، بخاری کا ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا مسجد کے باہر کہ چلنے کی طاقت نہیں تھی، پیٹ کے بل تاکہ بھوک نہ پڑے۔ آج طالب علموں کو کیا کچھ نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کا طالب علم کا واقعہ سنو، یہ طالب علم سنے، مولوی سنے، جنہیں آج علم نے کہاں تک پہنچا دیا، آج علم نے کہاں تک ان کو بنا دیا۔ ابو ہریرہ محدث لیٹے ہیں، اور میں اس لیے لیٹا تھا کہ صحابہ کرام گزریں گے، وہ قیافہ شناس ہے، سخی لوگ ہیں، مجھے لیٹے ہوئے دیکھیں گے کہیں گے یہ بھوکا ہے چل کھانا کھلائیں۔ کہتے ہیں عجیب اتفاق، سب سے پہلے رسول اللہ کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے سخی تھے، مالدار بھی تھے، صحابت طور پر ختم ہو گئی، سب کچھ قربان کرنے والے تھے، لیکن طالب علم کی غیرت بھی دیکھو، حضور کے طالب علم کی غیرت بھی دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں میرا بچہ ہاں کہ کم بکر بھوکم کھانا کھلائیں، پھر خیال ہے رسول اللہ کا تو ریس ہو ہے، آپ کا تربیہ بول کر اب بکر سے مانگتا ہے، ان سے مانگتا ہے تو فرمایا میں نے ان سے پوچھا فلاں آیت کا معنی کیا ہے، فلاں آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب میرا یہ تھا کہ جب مجھ سے ہم کلام ہوں گے تو سمجھ جائیں گے بھوکا ہے، تو میرا وہ حدیث کا قرآن کی تفسیر بیان کر دیں گے، کھانے کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ایک کہتے ہیں عجیب بات، یار غار نے آیت کی تفسیر تو بیان کر دی، دل کا مسئلہ حل نہیں کیا، چلے گئے۔ پھر سنگوں کے آدمی کو سخی چلا جائے تو آدمی کہتے ہیں بھوکا مر جائے، کیا ہوگا؟
تھوڑی دیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں وہ آئے کہ میں نے ان سے بھی سوال کرنے کے بجائے آئے کہاں سے لائے ہوتا ہے، کہاں سے وہ فیض لائیں جو حدیث کا ادب کرنے والے لوگ تھے. تو ان سے میں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر تو بیان کر دی لیکن دل کی تفسیر بیان نہیں. اب یقیناً آپ کو خود ہوا ہوگا، پریشانی ہوگی کہ یہ دو مستقی بھی ہیں، کعبہ شناس بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، انہوں نے نہیں کھلایا تو کون کھانا کھلائے گا اور وہ کون دے گا؟ کہتے سما جا پھر آیا. یہ دل کے کانوں سے سننا. سما جا ابو القاسم، اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والے آئے. سما جا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرانی فتبسم. تبسم بھائی ایک آدمی گرا ہوا ہے تو حضور کی شان ہے اسے تبسم کریں؟ نہیں، اس کے گرنے پر تبسم نہیں. آپ کسی گرے پر تبسم نہیں کرتے، اس کو سہارا دیتے. آپ کی عادت نہیں ہے، کسی اچھے آدمی کی عادت نہیں ہے. آپ نے تبسم کیوں کیا؟ اشارہ تھا برا مانگ لیا ابو بکر سے دیا، مانگ لیا عمر سے دیا، اب لے جو دینے والا ہے وہ آ گیا. سما جا ابو القاسم، آپ نے یہ نہیں کہا سما جا محمد نے کہا، سما جا رسول اللہ نے کہا، سما جا نبی اللہ نے کہا، سما جا ابو القاسم. وہ آیا ہے جو اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا. بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں انی انا القاسم واللہ المعطی. آپ لوگ دور حدیث والے علم معنی پڑھ چکے ہو. مبتدا خبر جب دونوں مرفوع ہوں تو حسن کا معنی دیتے ہیں. یہاں خبر میں بھی پہلے جملے میں بھی دونوں میں بھی دونوں مرفوع ہیں تو میں نے بنتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سب کچھ دیتا ہے اور سب کو تقسیم کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سنا اب روٹ تیزا میں چل میرے ساتھ اس کھڑے مشکل سے چلتے چلتے رسول اللہ کے مسجد نبی کے ساتھ ہی اجرا تھا. کوئی سینکڑوں میل تو نہیں تھا، وہ 10 کو دور تو نہیں تھے نا. میں آپ کے ذہن میں جو مدینہ پاک میں گئے ہو چلے آئے، جس دولت قدر میں پہنچے آپ نے پوچھا گھر میں کو کھانے کے لیے؟ نبیوں کے امام ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، انا آتینا الکوثر کے شان والے ہیں، لیکن گھر سے کہتے تھے گھر کے کھانے میں کچھ نہیں ہوتا. مولوی صاحبان پیر صاحبان سیرت و سنت کا بیان کرتے ہو، کبھی نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرو. بڑا مشکل ہے سنت پر عمل کرنا. امامہ شریف ماننا بڑا آسان ہے، ریش مبارک رکھ لینا مولویوں کے لیے بہت آسان ہے، غیروں کے لیے مشکل ہے. مولویوں کے لیے آسان نہ رکھیں، لوگ امام نہیں رکھتے، ان کے لیے آسان ہے. مشکل ہے نبی پاک کی معاشرتی زندگی پر عمل کرنا. آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ حضور آپ تشریف لے گئے تھے، ایک ہمسائے نے دودھ بھیجا ہے، ہم نے استعمال نہیں کیا، آپ کی خاطر رکھ لیا ہے، آپ دودھ آئیں گے استعمال کریں. دودھ کا پیالہ لایا گیا، اب تھوڑا سا دودھ ہوگا. اب ہریرہ بھوکے، تب بھوکے آدمی کو، اب گرمیوں کے روزے تھے نا، جب 16 گھنٹے روزے کے بعد سامنے شربت رکھا ہو تو اذان کو 1 منٹ دیر ہو جائے، کہتے مولوی اب کی ہو گیا ہو سنتے ہوئے انہیں روزہ نہیں رکھا، بانگ دیا انہیں. کیا حالت جب آدمی پانی دیتا ہے پیاس بڑھ جاتی ہے. اب ہریرہ کتنے بھوکے تھے، نبی پاک کے مہمان بنے تو انہوں نے رکھا. اب ہریرہ یہ مناسب نہیں کہ میں بھی دودھ پی لوں، دودھ بھی پی لے، اور مسجد نبوی میں جو مسافر طلباء ہیں، اصحاب صفہ ہیں، وہ بھوکے رہے، جا ان کو بلا کر لے. آپ حدیث کا درس سن رہے ہیں اور اسے نیت سے دیکھیں. آپ فرماتے ہیں جب آپ فرمایا اصحاب صفہ بلا رہے فوسوسہ، وسوسہ آئے. وسوسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، وسوسہ چلا جاتا ہے. وسوسہ پر مواخذہ نہیں،
وسوسہ چلا جائے اللہ اجر دیتا ہے. اس کا حدیثوں میں آتا ہے، بیان آتا ہے. وسوسہ آیا، وسوسہ کیا آیا کہ میرا تو نبی پاک کا خاص خادم، ان کو بلا کر لائے گا. وہ کبھی 30 کبھی 40 غالباً اس دن 40 ہوں گے. وہ آئیں گے، ایک کے لیے بھی دودھ کافی نہیں. کہ رسول اللہ فرمائیں گے ابو ہریرہ ان کو پلاؤ، ان کو پلاؤ. دل میں کہہ لیں سوچ بس وسا آیا کہ ان کو پلاؤں گا. وہ بھی ایک پی گا، 2 پی گئے، وہ بھی بھوکے رہ جائیں گے. ابھی ابو ہریرہ کو قطرہ بھی نہیں ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ ادھر آیا وسوسہ، ادھر نگاہ مرشد، ادھر نگاہ حضور کے. فوراً روح سے آواز دی، یا ابا ہریرہ لم یکن لی بد من طاعت اللہ و طاعت رسولہ. اندر سے آواز ہے ابو ہریرہ بھوکا مر جا، نبی کی نافرمانی کا خیال بھی نہ کر. دھیان ملا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی علیہ السلام کی نافرمانی، یہ بالکل نہ کرو. جا کرو، خوشی خوشی چلا. اب دل مطمئن ہو. وہ وسوسے جاتے ہیں. ہم تقسیم کریں، پہلے رکھ لینے ہیں پھر تقسیم کریں. وہ صابر اور ہے جو کھلاتے رہے بھوکے رہے تو پھر آج تک فیض جاری ہے. جو خدمت کرتے ہیں شیخ کی ان پر فیض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گئے بلا کر رہے، جب بلا کر رہے کچھ ایسے ہی ہوا جیسا ان کا خیال تھا. علامہ برر اس دیر کو پلا گیا، بتا دیا کہ ابو ہریرہ میں قاسم نہیں بنتا، تو قاسم بن، تو تقسیم کرنے والا بن، تو میزبان بن، یہ مہمان بنے، تو پلا یہ پئیں. فرماتے ہیں میں ایک کو پلا چکا. وہ پی کر جب فارغ ہوئے وہ 7 والے کو دے لگے. جیسے کیا ہوتا ہے اگر نا اب اپنے آدمی لے لو. یہ شیخ کی تربیت ہے، یہ شیخ کی تربیت ہے. اس محل کو دور کرنا ہے. وہ دور کا صحابی ہو تو اتنا خیال کیوں آیا؟ اس کو زنگ کو دور کرنا ہے. ان کے لیے زنگ ہے، ہمارے لیے زنگ نہیں تھا. ہم تو بڑا جرم میں کریں تو زنگ نہیں بنتا. وہ تو خیال تھا، بس وسط گناہ نہیں ہوتا. اس کو دیا، پھر آیا حتیٰ کہ 40 تھے تقریباً اعلیٰ حضرت کے قول کے مطابق. 40 آدمیوں نے کے ہاتھ پیالہ کیا. ان کے ان کے پاس 40 کے، ان کی دوا کتنی دوا آیا؟ 40 نے ہاں 80 دوا دودھ کا پیالہ آیا. وہ سارے پی کر رج گئے اور پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آیا اور حضور کے ہاتھ میں پہنچ گیا. جب حضور نے دیکھا ثم رأى الی ابی ہریرہ فتبسم. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پیالہ پوچھا لے کر ابو ہریرہ دیکھ کر مسکرائے. ابو ہریرہ دودھ ختم ہو گیا، تیرا خیال تھا کہ بس وسا آیا کہ ایک پیے گا 2 پییں گے. یہ نبی کا لنگر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں. یہ کہاں ختم ہونے والا ہے؟ تو میں اشرب ابو ہریرہ پی. اب حضور نے اپنے ہاتھ سے پلایا، اوروں کو ابو ہریرہ نے پلایا، ابو ہریرہ کو مصطفیٰ نے پلایا. وہ قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والا، وہ قسمت والا ہوتا ہے. وہ کیا ہوا؟ آپ نے پلایا، ایک دو پی کر گھر ہٹایا تھا نا، اشرب یا غیر. ابو ہریرہ اور پی، دوبارہ پھر پینا شروع کیا. شیخ القرآن علامہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی صاحب، یہ روایت تو نہیں لیکن گھوڑا شی و تقریر کرتے کہتے ہیں وہ آیا کرو تو لنگر غوثیہ رج کے کھایا کرو. ایویں روٹی تھوڑی کھانی چاہیے، پیٹ خالی رکھ اور لنگر کھاؤ. لنگر میں فیض آنا ہے، بس عربی نہیں ہوتی. یہ میرے خیال کسی حدیث سے لیا. اب میں دوبارہ پیا، ہٹایا، پھر اشرب یا غیر. اور بھی اب میں تیسری مرتبہ پیا. جب تیسری مرتبہ پی کر پیالہ ہٹایا، میں اشرب یا غیر ذرا تنبیہ سے اور بھی کہنے لگے والذی بعثک بالحق لا اجد مسلکا. یا رسول اللہ، مجھے اللہ قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، دودھ کے جانے کا راستہ تو میں اور دے دیتا ہوں. پھر نبی پاک کے سامنے
ان سے پیالہ لیا اور خود پیا۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ آپ کی صفت ابوالقاسم ہونے کا، آپ کا نام قاسم بھی ہے، ابوالقاسم کنیت کا میرا بھی تقسیم کرنے والا ہے، اور محمد عظیم یہاں کے ٹرسٹ کا نام بھی القاسم ہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ابوالقاسم کا فیض اس میں جاری رہے، اس کے برکات نظر ہوتے رہے، اور جب بھی تقسیم کیا کرو مدینہ پاک تو حضور کے ابوالقاسم کا تصور کر لیا کرو، انشاءاللہ کمی نہیں پیدا ہوگی۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہے، دوسرا یہ معلوم ہے کہ عالم میں خودداری ہونی چاہیے۔ ہم نعت پڑھ میں کہتے ہیں اور کسی کو کم منگا، مرجع مرشد کنگال نہیں، اس کا حضور میں کس کو منگا کہ باہر جانے تھے وسیلہ منگتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حضور کے سرکار نے غلط ہے، شعر پڑھو ہی نہ، یہ پڑھو ہی نہ۔ کہتے ہیں ہم آپ کے بغیر کیسے مانگے، مانگتے اوروں سے ہو، دنیا داروں سے مانگتے ہو، چند جلسہ کرنے والے مانگتے ہو، اور کہتے ہو کیسے مانگے، یہ غلط بیانی ہے۔ سچ سچ کہو، سچ کہنے والے پر کرم اور پہچان، دنیا داری کرے سچ کہے تو میں کرم تھے۔ دوسرا معلوم ہوا کہ طلباء بڑی محنت سے پڑھی اور بڑی محنت کر کے انہوں نے علم کو محفوظ کیا اور آج ہم تک پہنچایا، ہماری آسان ہو گیا۔ ہمارے لیے لنگر بھی ہے، کمرے بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، اور قالین بھی بچی ہیں، اور سونے کا بھی انتظام ہے، گرمی سردی کا انتظام ہے، علاج کا انتظام ہے۔ آج اتنا آسان ہو گیا، پھر بھی نہ حاصل کریں تو ہم جیسا خبیث قوم آدمی۔ اور آخری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، پیالہ ایک تھا، 40 مریدوں نے پیا۔ میں مرید کہوں نا پتہ لگے نا، شاگردوں والی بات نہیں بنتی۔ جہاں مرید ایک پیالے میں پی لے کہ پیر پینے چاہے پیالے کو 4 دفعہ دھوتے ہیں، اگر پیر نہیں کہتا تو مرید اس کو فرعون بناتے ہیں۔ اگر شیخوں کے شیخ جن کے قدموں کی دور سے مشائخ بنے، جن کے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے بھی غوث و قطب نیچے کے درجے کے ہیں، اس شیخ المشائخ محمد مصطفیٰ، اس معلم، انہوں نے اپنے 40 شاگردوں نے جس میں پیا، محمد مصطفیٰ نے اسی سے جس سے مریدوں نے پیا، آپ نے اسی سے پی لیا۔ اگر کوئی مرید کرتا ہے تو کرے، وہ ناوقت ہو گیا، شاگرد کرتا ہے کرے، استاد کو اور پیر کو یہ خباثت نہیں کرنی۔ یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے، اور حدیث نہیں بتانا چاہتی ہے کہ ہماری زندگی بن جائے۔ اور علم نام یہ ہے جب نفع دینے والا ہو، ہم پڑھ کر عمل نہ کریں، اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طلباء کرام علم نافع عطا کریں، حضرات محنت کریں، مطالعہ کریں اور سب میں کچھ کریں۔ اگر آپ نے عربی کتابیں پڑھی ہیں تو کوئی اردو کا ترجمہ نہ دیکھنا، میں اردو کی شرح دیکھا، یہ بعد میں دیکھ لیں، حاشیے کو دیکھو، عربی کی شرح کو دیکھو، حل کرو، نہیں حل ہوتا استاد سے پوچھو، استاد سے پوچھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور استاد کو علم شاگرد سے ملتا ہے، استاد کو شاگرد سے ملتا ہے۔ شاگرد سوچتا ہے، جب سوال کرتا ہے تو استاد بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، تو دونوں ہی استاد ہیں ایک دوسرے کے، دونوں ایک دوسرے احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ کتاب کو سمجھو، اور ترجمہ اس لیے نہ کرو کہ تنظیم کا امتحان دینا تیاری کرنے، جتنی روایتیں کرو کم از کم ان کے مشکلات نہ بھی صرفی بھی حل کرو، اور معنی کے لحاظ سے جو تطبیق کا مسئلہ ہے، بخاری میں سب سے مشکل یہ کام آتا ہے، وہ تطبیقیں دو اور اس طرح حل کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا آپ کا سنا فرمائے، اس محفل میں مجھ سے بھی غیر شرعی قول ہوا ہے اور فعل ہوا ہے، غیر شرعی حرکت ہوئی ہے، میں اللہ کے دربار میں مصطفیٰ کا حوالہ دے کر عرض کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جنہوں نے میری بات سن کر خاموش رہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب
دعا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کئی دفعہ فاتح پڑھ دو. حضرت شیخ اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. الہی اس تعلیم کو طلبات کے اور اس ادارے کے تمام دفاعی کاموں کو، سکولوں کو، بچوں کے تعلیم کو، غریبوں سرپرستی کرنے والے سلسلے کو، جتنے بھی کار خیر ہیں الہی سب کی طرف عطا فرما. انہیں کسی کا محتاج نہ کر، اپنے رحمت و فضل کا محتاج کر. الہ العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم صالح عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، عمل صالح کی محبت عطا فرما اور اپنے قرب عطا فرما. اس سلسلے جان و سفر واخر دعوانا الحمدللہ. مبارک بھائی، آپ کو مبارک بھائی، دعا میں یاد رکھنا چاہیے.